أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. گمراہ فرقوں نے قرآن کریم سے روگردانی کی اور اہل ہدایت قرآن کریم کے ساتھ تمسک اور اعتصام کرتے ہیں۔
قرآن کریم سے ہٹ کر ہدایت کا کوئی دوسرا رستہ نہیں، اور قرآن کریم کی تعلیمات طیبات سے منہ موڑنے والا قطعی گمراہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے ارشادات طیبات، آپ کے سنن مطہرہ، قرآن کریم کا وہ بیان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر القاء کیا، آپ کی زبان اقدس پر جاری فرمایا، اور ائمہ حدیث کے ذریعے سے اسے محفوظ کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خوف سے کہ کہیں آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت بھول نہ جائے، کوئی لفظ آپ چھوڑ نہ بیٹھیں، ہمارے جبریل کے ساتھ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو آپ جلدی جلدی قرآن کریم مت پڑھا کریں۔ آپ کے دل میں یہ خدشہ ہے کہ آپ قرآن کریم بھول جائیں گے، مگر شرقوں کا فلا تنسا، ہم آپ کو ایسے انداز میں پڑھائیں گے کہ آپ اسے کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ یہ خدشہ ذہن سے نکالتے ہوئے قرآن کریم کو جبریل امین کے ساتھ جلدی جلدی تلاوت مت کریں، بلکہ نہایت اطمینان سے جبریل کا قرآن پڑھنا سنیں، اور جب وہ قرآن کریم پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اسی طرح پڑھیں جس طرح جبریل امین نے آپ کو سکھایا ہے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا، اور جبریل کی قرأت کے بعد پڑھنے کا حکم دیا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قرآن عظیم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، آپ کی زبان اقدس پر جاری کرنا میں رب العالمین کا کام۔ یہ آپ کی فکر نہیں، یہ بات آپ کے سوچنے کی نہیں، صرف اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر کے آپ کی زبان پر جاری کرنا ہی ہمارا کام نہیں ہے۔ ثم ان علینا بیانا، اس کی تفسیر آپ کی زبان آپ کے سینے میں القاء کرنا اور آپ کی زبان جاری کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ایک متن ہے اور ایک اس متن کی تشریح۔ متن قرآن کریم ہے اور تشریح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً وہ کر کے دکھایا جو کچھ قرآن کریم میں موجود ہے۔
اسی لیے جب عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق بیان کرے، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہوئے قرآن تھے اور قرآن نہ بولتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خلق قرآن عزیز ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کریم کو آپ کی طرف نازل ہی اس لیے کیا کہ آپ اپنے قول فعل سے اور اپنی زندگی کے ایام سے اس قرآن کی تشریح فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کو قرآن کریم سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی قرآن کریم کو حدیث پاک سے الگ کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن متن ہے اور احادیث نبویہ اس کی تشریح ہے۔ کتاب اللہ متن ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس متن کی تشریح ہے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات طیبات اس کا بیان۔ قرآن کیا ہے؟ بنی نوع آدم کے نام اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مومنوں کے لیے شفاء لما فی الصدور ہے، اہل ایمان کے لیے باعث رحمت ہے اور کج نو لوگوں کے لیے گمراہی کے اسباب مہیا کرتا ہے یہ قرآن۔ یعنی جو لوگ قرآن کریم کو صحیح نیت سے سیکھنا اور پڑھنا نہیں چاہتے، انہیں ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ لوگوں میں خلط مبحث بہت ہے، ایک بات کو دوسری بات میں داخل کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آیات پڑھی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے منع کر دیا۔ تو ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، جب حضرت محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں، تو ہمیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی کیوں اجازت ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو اپنے دین سے سمجھنا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے، ایک ہے تعلیم و تعلم، علم دینا، علم سکھانا اور علم سیکھنا، اور ایک ہے نماز۔ تعلیم و تعلم میں اور نماز میں بہت فرق ہے۔ جبریل آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، اور استاد کے ساتھ ساتھ اگر شاگرد بولتا ہو تو نہایت معیوب لگتا ہے اور پھر وہ صحیح انداز میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ جبریل امین جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں،
ان کے ساتھ ساتھ بولنا تو ویسے ہی تعلیم و تعلم کے ضابطے کے خلاف ہے. یہ بات تو تعلیم و تعلم بھی ہوگی. میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ جیسے ایک مولوی تھے، انہوں نے ایک مراٹھی میں کہا اور نماز پڑھا کر اور نماز نہیں پڑھتا، ایک دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، 10 دن کا. بلا کر مراٹھی نے کہا کہ مولوی صاحب جان ہی نہیں چھوڑتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب، لے کر ایک مسئلہ سمجھا کہ قرآن کریم میں تو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والوں نماز کے قریب مت جاؤ. تو آپ مجھے کہتے ہیں نماز پڑھا. اس نے کہا طالب آگے پڑھ، آیت کے اگلے حصے میں کیا لکھا ہے؟ وہ مراٹھی منہ سوار کے کہنے لگا مولوی صاحب سارا قرآن میرے لیے اترا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ تک پڑھ کے میں نے عمل کر لیا، اگلے حصے پر تم عمل کر. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے وہ اس کے نافرمان لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً منع تو نہیں کیا. اللہ کہتے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل پڑھ کے فارغ ہو جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طرح پڑھے جس طرح جبریل نے پڑھا ہے. تو مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 سجدے کرتے تھے. چلو آپ ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے تو جب سورۃ فاتحہ کے بعد سجدہ ہو تو فائدہ قرآن اور فاتحہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے سجدے میں سورۃ فاتحہ پڑھے. یہ تو تمہاری دلیل نہ بن کر گمراہ اور راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ قرآن حمید کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی آراء کا تختہ مشق بناتے ہیں. قرآن کریم ایک مظلوم ترین کتاب ہے. کوئی گویا اٹھتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کر لیتا ہے. کوئی گمراہ اٹھتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کر لیتا ہے. جو کوئی اٹھتا ہے آپ حیران ہوں گے. ایک بہت بڑا کنجر تھا اس ملک کا عنایت حسین بھٹی. آخر عمر میں اس نے امام بارگاہوں میں جا کے مجالس پڑھنا شروع کر دی اور پھر اس کے بارے میں اخبار میں آیا کہ اب عنایت حسین بھٹی قرآن کریم کی تفسیر لکھے. ظلم کی انتہا نہیں. قرآن کریم پر یہ ظلم ہے اور یہ کتاب قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ساری کتاب ہے، اسے تو بڑا خوبصورت وجود ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی آیت جو آیتوں کی سردار ہے، آیت الکرسی کے قیامت کے دن 2 ہونٹ ہوں گے اور 1 زبان ہوگی اور یہ بول بول کے باتیں کرے گا. آیت الکرسی بول بول کے بتائیں گے، ہونٹ اور زبان کے ذریعے ہوتے ہیں. ہم ہی نہیں قدر کرتے اس کتاب کی. اوپر قرآن کریم رکھا ہوتا ہے، نیچے ٹی وی چل رہا ہے. قیامت کے دن اس کے ہونٹ بھی ہوں گے اور اس کی زبان بھی ہوگی اور یہ قرآن ہی تیز اللہ کی درگاہ میں تیرے خلاف شکایت کرے گا. یا اللہ یہ بغیرت، اس بے حیا نے میرا بھی احترام نہیں کیا. اسی کمرے میں میں موجود اور اسی کمرے میں اس کا ٹی وی چلتا تھا اور اس کی اریانی اور فحاشی چلتی تھی. سڑک پر چلنے والی گاڑیوں میں اوپر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں، بعض بات توحیدی آیات لکھی ہوتی ہیں، بعض بات وہ کہتے ہیں برکت کے لیے 4 قل لکھ دیں، وہ لکھے ہوتے ہیں اور نیچے لگا ہوتا ہے علی مولا علی مولا علی تام تم. رب العالمین کے جب کوئی نے بھولی کیا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے اللہ مولا اللہ تام تم؟ یہ تو توفیق ہی نہیں. قرآن کریم
اگر قیامت کے دن تیرے بارے میں شکایت کرے اللہ کی بارگاہ میں، سوچ تو صحیح ذرا، کہتا جی تمباکو نوشی حلال ہے کہ حرام ہے؟ ذرا یہ دیکھ قرآن کریم کا رستہ کون سا ہے گزرنے کا؟ تیرا منہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اگر تو کسی رستے سے گزرے اور تجھے بدبو آئے، تو ناک پہ کپڑا رکھتا ہے اور ناک کو چڑھا کے وہاں سے گزرتا ہے، اور اگر قرآن کریم کو اس رستے سے گزرتے ہوئے بو آئی تو قیامت کے دن تیری جائز سفارش کرے گا، تیرے حق میں سفارش کرے گا۔ اور مولوی صاحب، مولوی میں نے دیکھے تمباکو خوشی کرنے والے، مولوی بیٹھے تمباکو نوشی کرنے والے دیکھے میں، حاجی دیکھے، پیر زادے دیکھے، نواب زادے دیکھے۔ تمباکو نوشی تو ایک اور انداز میں سمجھ لو، بڑا سوچو، شریعت تو کہتی کسی عام مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من قد اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ لا تؤذوا المسلمین، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان ابھی ان کے دل کی گہرائیوں میں پیوست نہیں ہوا، مسلمانوں کو تنگ نہ کرنا، مسلمانوں کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم من لا یامن جارہ بوائقہ، تم میں سے وہ شخص ایماندار ہی نہیں، من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے باغ کافر ہی ہو۔ لوگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تمباکو نوشی سے آپ کے لیے تکلیف دیتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت پر دو فرشتے ہم نے معمور کر دیے ہیں کرامن کاتبین، ایک اس کے دائیں ایک اس کے۔ جب تم تمباکو نوشی کرتے ہو تو بھلا یہ تو سوچو کہ کنہیں تنگ کرتے، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے بھائی جن کے ناک میں دھواں دے رہے ہیں؟ ہمارے مولویوں نے یا پیروں نے کسی کے جن نکالنے ہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اور دھواں دو اس کے ناک میں پھر ہم پڑھتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کیا قصور ہے؟ کرامن کاتبین اگر روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے تیرے خلاف شکایت پیش کریں کہ رب العالمین کس خبیث کے پاس ہمیں بھیج دیا تھا کہ سارا دن اس نے ہمیں تنگ کیے رکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ بخشش ہو جائے گی؟ پوچھتے جی تمباکو نوشی حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہی دیکھ لیں، اگر یہی تمباکو نوشی کر کے سگریٹ پی کے حقہ پی کے تو جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور تیرے گندے منہ سے قرآن کریم کو بو آئے اور قیامت کے دن قرآن کریم کہ اللہ اس نے تو میرے گزرنے کا راستہ بھی صاف نہیں رکھا تھا۔ یہ تو مسئلہ میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کتنی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ حنفی علماء میں سے ایک عالم مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی تھے، مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، بہت بڑے حنفی عالم ہیں، عمر بہت تھوڑی پائی ہے، کام بہت زیادہ کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ کام حدیث پاک کی خدمت میں کیا ہے یا حنفی فقہ کی خدمت میں، مگر 40 برس کی عمر پائی ہے اور 40 برس کی عمر تک 250 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں عربی زبان میں، کوئی عربی میں کوئی اردو میں۔ عبدالحی لکھنوی حنفی احناف کے مقتدر عالم، ایک ہے علم جو کتابوں سے ملتا ہے، ایک ہے بصیرت جو اللہ کسی آدمی کے
دماغ میں ڈال دیتے ہیں ایک روشنی علم کی، جس سے وہ عالم برجستہ جواب دیتا ہے اس کی بات کا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں مجھے سوال ہوا کہ عبدالحی یہ بتاؤ قرآن کریم افضل ہے یا حضرت محمد رسول اللہ افضل ہے؟ بڑا حساس سوال ہے، سوال بہت نازک ہے، نازک ہی نہیں نازک ترین سوال۔ نازک ایک طرف وہ عظیم ترین شخصیت ہے جن جیسا کائنات میں کوئی نہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ ایک طرف قرآن کریم ہے، ایک طرف وہ عظیم ترین انسان جن سے افضل، جن سے بہتر بیٹا کسی ماں نے آج تک جنم دیا بھی نہیں ہے اور قیامت تک جنم دے بھی نہیں سکے گی۔ ایک طرف وہ عظیم ترین شخصیت جنہیں قرآن کریم کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دوسری طرف قرآن کریم، ایک طرف وہ افضل الخلائق جو کہتے ہیں آنا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں اور میرے اللہ کی رحمت ہے، میرا تو کوئی فخر نہیں۔ ایک طرف وہ جو اکرم الاولین والآخرین ہیں اور ایک طرف قرآن کریم ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں کہ میں نے سائل کو برجستہ کہا کہ قرآن کریم محمد رسول اللہ سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے میں اور اپنے غیروں میں ایک فرق تو رکھ لیا کرو، تم نبی کے دیوانے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار سے کہتے ہیں۔ انہیں تو توفیق نہیں ہوتی، ساری رات نعت خوانی کرتے رہے نا، نعت میں 100 بار بھی کہ محمد نہ وہ نعت خان صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے نہ سننے والے کہتے ہیں۔ انہیں تو ہوش ہی نہیں نا، مدہوش طبقہ، مدہوش طبقہ جنہیں قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آپ کو آپ کے حجرے سے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں یا قیامت تک پکاریں گے سب بیوقوف۔ آپ بھی یا رسول اللہ حجرے سے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اندر جا کے کہتے ہیں۔ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، کہتا تم نہیں یا رسول اللہ کہتے، قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ اندر پیش ہو جاؤ ادب سے، جہاں آپ تشریف فرما ہے تو کہو یا رسول اللہ، اور اگر باہر ہوں تو بدتمیزی نہ کرنا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بیوقوف اور پرلے درجے کے بیوقوف، انہیں تو عقل ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا، اور تم اللہ کے بندو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بنو۔ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے نزدیک میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہو، مگر یہ جعلی درود نہیں، یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ والا جعلی درود نہیں، اصلی درود۔ لیکن مصیبت یہ ہے، بات سمجھیے، پاکستان میں ملاوٹ کا رواج اتنا ہے کہ آپ کسی کو خالص ہے وافق ہی نہیں آتی۔
اور پانی ملا دودھ پی پی کے جس میں چھپڑیوں کا پانی ہوتا ہے. اب معدے اتنے کمزور ہو گئے کہ کبھی ایک دن کو خالص دودھ پلا دو تو یہ ہضم ہی نہیں کر سکتے. پھر ڈاکٹر کو پیسے دے کے آتے جی موشن لگ گئے. اور یہ ڈالڈا گھی کھا کھا کے بناسپتی اتنے کمزور میں تھے کہ اب یہ دیسی گھی ہضم کرنے کے بھی قابل نہیں. اسی طرح بناوٹی دین پر بدعات پر عمل کر کر کے اب یہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب سنت پر عمل کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے. یار شادی کے کوئی تو نقصان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ بناوٹی درود ہر طرف بھی پھیلتا جا رہا تو اصلی درود بھی پھیلا دیا کوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا، زیادہ سے زیادہ. انہیں تو توفیق نہیں درود پاک پڑھنے. تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو آپ کو گھروں کے باہر کھڑے ہو کے وعدے دے رہے ہیں. یہ ہے کون؟ اکثر ہوں لایا کے لوگ آمد بیوقوف. اب ان بیوقوفوں کے سامنے یہ کہہ دو توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کہتا ہے قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. اتنا بڑا گستاخ رسول ہے. انہوں نے صرف رسول کا نام ہی سنا ہوا ہے، انہیں رسول کی عظمت معلوم ہی نہیں ہے. کہ فوراً گستاخی کا فتویٰ چسپاں کرتے ہیں. عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا قرآن کریم محمد رسول اللہ سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گھر جا کے میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ عبدالحی فوراً تو تم نے کہہ دیا کہ قرآن کریم محمد رسول اللہ سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اگر کوئی دلیل پوچھے تو پھر کیا کہو گے جواب میں؟ تو میں نے دلیل ڈھونڈنا شروع کی تو فوراً اللہ کریم نے میرے دل میں یہ بات القاء کر دی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور قرآن کریم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ کی تمام صفات اس کے تمام مخلوقات سے اللہ کی تمام صفات اس کی تمام مخلوقات سے افضل ہے، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. اس لیے اللہ کی مخلوق اللہ کی صفت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. اللہ کی مخلوق اللہ کی صفت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. یہ اتنی عظیم کتاب، اس کا ہمیں احترام کیا کرتے ہیں؟ یہی احترام کرتے ہیں کہ اسی کمرے میں باقی بعض جگہ پہ میں نے دیکھا جہاں ٹی وی رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر ہی بنا سوار کے اس کے اوپر ایک ریشمی گلاب چڑھا کے قرآن کریم رکھا ہوتا ہے. یہ پتہ بتا رہے کہ یہ مسلمان گھرانہ ہے اور یہ بدتمیز قرآن کریم کی بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ قرآن کریم کو اتنا مقدس کلام ہے اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کا. یہ ایک مقدس مہینے میں ایک مقدس ذات پر اترا ہے. مہینہ مقدس رمضان المبارک کا اور ذات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتابوں میں اس جیسی کتاب نہیں ہے. جس مہینے میں اترا مہینوں میں اس جیسا مہینہ نہیں ہے، اور جس شخصیت پر اتارا گیا شخصیات میں سے اس جیسی شخصیت نہیں. اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اس جیسی شخصیت نہیں. اور جس رات میں اتارا گیا راتوں میں اس جیسی رات نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. دوسری جگہ کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. راتوں میں اس جیسی رات نہیں ہے، اور جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر اترا فرشتوں میں اس جیسا فرشتہ نہیں. فرشتوں میں اس جیسا
رشتہ نہیں۔ جس مہینے میں یہ قرآن اترا ہے آج اس مہینے کے بارے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین بھی نہیں اور چار بھی نہیں، ٹھیک 5 دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک مہینوں میں سے کیسا مہینہ ہے؟ مہینوں میں سے ایسا مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک اسمہ و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے پر پھیلا دیتے ہیں، اپنی رحمت کا سایہ پھیلا دیتے ہیں، اور جہنم کے اپنے غضب کے جو اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کا غضب ہے اس کو سمیٹ دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی رحمت میں آ سکے۔ رمضان المبارک میں فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند ہو گئے۔ یہ رمضان المبارک ہے، اور کیوں نہ ہو، دیکھو ذرا غور، حدیث پاک میں ہے صفدت فیہ مردۃ الشیاطین، اس مہینے میں سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مطلب پھر لوگ کہتے ہیں شیطان جکڑے جاتے ہیں تو پھر برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ فحاشی کہتے ہیں اسی طرح قائم کیوں رہتے ہیں؟ میں نہیں معلوم اس کا مقصد کیا ہے۔ جو شیطان آسمانوں تک چڑھتے ہیں اللہ کی خبریں سننے کے لیے، دیکھو ذرا یہ جو جتنے ہمارے ملک کے حکمران ہیں شاید ہی ان میں سے کوئی انسان ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے تو سارے انسان، انہوں نے نکلنا ہو تو رستے پہ کتنی سیکورٹی تعینات کی جاتی ہے؟ بولو نہیں کی؟ عام شریف آدمی کو بھی اس جگہ سے گزرنے دیا جاتا جب تک یہ بات گزر نہ جائے۔ اور اگر کسی شریف پولیس مین سے یہ پوچھ لو کہ بھئی کیا وجہ مجھے گزرنے کیوں نہیں دے رہے ہو، میری موٹر سائیکل یہاں کیوں روک دیا آپ نے، میں غریب آدمی میں نے کیا کرنا؟ وہ کہتے ہیں ایک آدم خور آ رہا ہے، خطرہ اور خنزیر کے ہاتھوں تو زخمی نہ ہو جائے۔ تو یہ سارا کچھ یہی اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اس ملک کی اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے جس ملک کے سربراہ چور، ڈاکو، بدماش اور اقواش لوگ اور قاتل، اس سے بڑھ کر بدقسمت ملک کون سا ہے؟ اور یہ پاکستان، ایک لعنت اللہ نے دور کی ہے، اس سے بڑی لعنت مسلط ہونے والی ہے۔ بھائی انہوں نے گزرنا ہو تو اتنی سیکورٹی تعینات کرتے ہیں۔ صفدت فیہ مردۃ الشیاطین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارنا تھا، تو جو قرآن ہے یہ سارے کلاموں کا سردار کلام ہے۔ اللہ نے کہا خبردار رستے بند کر دو، اور یہاں سے کسی خبیث کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارا قرآن آ رہا تھا۔ یہ قرآن کے لیے اہتمام کیا، یہ قرآن کے لیے اہتمام کیا کہ رستوں پہ سیکورٹی تعینات کر دی، حفاظتی انتظامات کر دیے ہیں۔ یہ قرآن کریم جس مہینے میں اترا اس مہینے کا احترام کیسے کرنا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور نہ جان بوجھ کر طے کرنی ہے، اور نہ ہی اپنے ارادے سے اپنا مادہ حیات ضائع کرنا۔ پھر اللہ کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گدھے کی طرح منہ باندھ لو، سارا دن نماز نہ پڑھو اور شام کو جلدی کرو افطاری لاؤ، میرا روزہ، مجھے بہت روزہ لگ گیا ہے۔
کتنے خبیث لوگ ہیں. نماز روزے سے بڑا فرض ہے. رمضان تو سال میں 1 مہینہ ہے اور نماز تو سارے مہینے فرض ہے. روزہ رکھ کے گدھے کی طرح منہ باندھ کے پھرنا ہے اور کہتا روزہ میرا نماز پڑھتا کوئی نہیں. اور بعضوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں اور ٹی وی کے آگے بیٹھے بلیو پرنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی احترام نہیں اس مہینے کا. اس مہینے کا احترام کیسے کرو؟ جیسے کرنے کا حق ہے. روزہ رکھو. روزہ صرف منہ باندھنے کا نام نہیں، آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، دماغ کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، شرمگاہ کا روزہ ہے. روزے کے حقوق ادا کرو. پھر روزہ رکھ لو نا ایک ہی روزہ، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ روزے کی منزلت کیا. اور روزہ کتنا بڑا فرض ہے یہ سن لو. کہتے ہیں کہ جعفر صادق کی اور ابو حنیفہ کی ملاقات ہو. جعفر صادق نے پوچھا کون ہے تو؟ انہوں نے کہا میں ابو حنیفہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تیرے بارے میں سنا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں بہت ہانکتا ہے اپنے خیال سے. میں نے سنا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے. میرے 2-3 سوالوں کا جواب دے. انہوں نے کہا جی پوچھو کون سے سوال ہے. اس نے کہا وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور دوسرا ایمان ہے؟ ابو حنیفہ چوپ کو سمن کو کون اور ملاریا کے لوگ. انہوں نے کہا یہ بڑا فقیہ ہے دیکھو ذرا اتنا بھی نہیں بتا. اس نے کہا یہ بتا نماز بڑا فرض ہے کہ روزہ؟ کیا آپ سے بتانا ہے؟ حدیث پاک سے ہی بتانا. اس نے کہا نماز. اس نے کہا کیا بیوقوف آدمی ہے تو کوئی. اگر نماز بڑا فرض ہے تو عورت کے جن ایام میں عورت کو نماز نہیں پڑھنا ہوتی ان دنوں میں اس کے بعد عورت اس نماز کی قضا نہیں کرتی مگر روزے کی قضا کرنی پڑتی. اب بتا کے آج کیا کہتا ہے؟ اور لگا تجھے تو اتنی بھی عقل نہیں کہ اسلام کا جو کلمہ ہے توحید اس کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اس میں آدھا حصہ کفر ہے آدھا ایمان ہے. جب کہو گے لا الہ آگے نہیں پڑھو گے لا الہ کا مطلب کوئی الہ ہے ہی نہیں یعنی رکھ بھی نہیں الہ نہیں. یہ کفر ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اور جب لا الہ کہہ کے الا اللہ کہو گے تو ایماندار بن جاؤ گے. لا الہ کہہ کے الا اللہ کہو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ ایماندار. تو اتنا بڑا فقیر تجھے اتنا بھی نہیں پتا. باہر صورت سوچ کے ذرا روزہ کتنا بڑا فرض ہے. میں روزے کے بارے میں بتا. حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری شریف یہ صحیح مسلم حدیث پاک کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. آدمی کی زندگی میں رمضان آیا آدمی بیمار تھا بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا رمضان کے فوراً بعد عید کے دن مر گیا 1 مہینے کے روزے اس کے ذمہ ہے. فرمایا جنہوں نے اس کی وراثت میں سے حصہ لینا وہ اس کی طرف سے روزے نہیں رکھتے. روزہ مرنے کے بعد بھی سے معاف کی جو زندگی میں آ گیا جو مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ. اگر کسی نے قسم کھائی ہو کہ میں نے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہی مخالفت ہے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام میں نے کرنا ہی نہیں تو چیز ذرا. حنفی کہتے ہیں اب آپ سوچ لیں دین کیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی اور
تمام حدیث کی تمام کتابوں کی صحیح حدیث من مات علیہ صیام صامان ہو ولی ہو، رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے، اس کا ولی اس کی طرف سے۔ ابو حنیفہ کہتا ہے لا یصوم عنہ ولی ہو، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ نہ رکھے، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ۔ بس آپ مسئلہ سمجھ لیں۔ آج کا درس میں نے اگلے درس میں وہ اگر ان کے کیس کا بھی جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ آج ان کے رمضان کی آمد ہے، سنت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور عادت مطہرہ یہ تھی کہ آپ رمضان المبارک سے پہلے جو کوئی جمعہ آتا یا کوئی دن تہوار ہوتا اس دن میں اللہ کے رسول صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی عظمت بیان کرتے۔ میں نے کہا اس لیے رمضان المبارک سے پہلے ہی عظمت واضح کر دی جائے، آپ کے دلوں میں یہ بات ہو کہ رمضان کیا ہے۔ آپ ذرا سوچو، اللہ کے رسول کہیں کہ جس کے ذمہ روزے تھے اگر مر گیا اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے، اس کی طرف سے روزہ۔ ابو حنیفہ کہتا ہے نہ رکھے، میرے اوپر اطاعت محمد رسول اللہ کی فرض ہے یا ابو حنیفہ کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حنیفہ کی اطاعت میرے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور سنو، پورے مقلدین جتنے زمین پر موجود ہیں، تقلید کرنے والے تمام لوگ، خواہ وہ کسی امام کے مقلد ہیں، کبھی ثابت نہیں کر سکتے نہ تقلید فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب، نہ فرض ہے۔ یہ تقسیم میں نے حنفی فقہا کی کی ہے۔ محدثین کے نزدیک فرض اور واجب دونوں ایک ہیں، فرض اور واجب دونوں۔ حنفی کہتے ہیں فرض اور ہے، واجب اور ہے۔ ایڑی چوٹی کا دور لگا کے الٹے لٹک کے بھی تقلید کو فرض واجب سنت مستحب ثابت نہیں کر سکتے، تو میرا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر لیکن غلاظت اتنی بھری ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نوجوان کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتا، یہ اللہ کے رسول کا وفادار نہیں ہے، یہ اوروں کا وفادار ہے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا میرا شاگرد ہے، میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے مسجد کے لیے ایک پلاٹ خریدا ہے اور مجھے اللہ نے بڑی حیثیت دی ہے، تعاون کرتے، میرا گمان اس کے بارے میں نیک تھا کہ یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس نے ٹوک لفظوں میں کہا جی میں نے غیر مقلدین کو کبھی پیسہ نہیں دیا، غیر مقلدین کو جو تقلید نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب اس پر اتنے جم گئے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تیرے اوپر فرض ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں، اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ اور پوچھو تو ہے یہ آج کے رسول، اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو مر جائے اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں روزہ نہ رکھے۔ سنو، میرا ایمان یہ ہے، میں اللہ کے رسول کا کس قدر وفادار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں 1 کروڑ ابو حنیفہ اور ان کے 1 کروڑ فتوے میرے محمد کے ایک اشارہ ابو پہ قربان کیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کیا سمجھتا ہوں ابو حنیفہ، اور میرے نزدیک اس کی حیثیت بھی کیا، واللہ میں تو اس کا کبھی اپنی گفتگو میں نام بھی نہ لیتا اگر وہ مسلمان نہ ہوتا۔ اسے جو تھوڑا بہت مقام ملا ہے میرے محمد کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے، اس کی حیثیت بھی کیا ہے، اس کا مقام بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے اگر نکال تو رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کے دنوں کو روزہ رکھنا ہے اور راتوں کا قیام کرنا ہے۔ قیام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا تراویح پڑھ کے تراویح کہتے ہو،
تراوی کا مطلب وہ پھر لفظ تم نے بھی غالب کر دیا. حدیث کی کتابوں میں کہیں تراوی نہیں لکھا. حدیث پاک میں قیام رمضان، قیام رمضان، تراوی تو ان بعد والے لوگوں نے بنایا ہے. صلاۃ التراوی، وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ پھر تراوی کتنی ہے؟ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا تراوی کتنی ہے؟ میں نے کہا 8 اور 3 11. کہا تمہیں نہیں پتا؟ تراوی رات ہے مراد، 3 وتر اور 20 ہے مراد. میں نے کہا ایسی ایک دلیل مجھے بھی یاد ہے مگر میرے کبھی کسی کام نہیں آئی. مولوی صاحب آپ بڑے ہوشیار آدمی، آپ کو بتا دیتے کبھی کام آ جائے. کہتے میں نے کہا آدمی مر گیا، اس کے وارث 2 تھے، ایک اس کی بیوی اور ایک اس کا بیٹا. ماں اور بیٹے میں جھگڑا شروع ہو گیا. ماں کہ ساری جائیداد کی مالک میں ہوں کیونکہ میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، وہ میرا ماما تھا. بیٹا کہ میرا باپ ہے، ساری جائیداد کا مالک میں. ماں بڑی ہوشیار مکار، اس نے کہا چل مولوی سے فیصلہ کروا لیتے قرآن پہ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا ٹھہر جا مجھے دیکھا نہیں دے مسجد میں ملوانا ہے بھی ہے نہیں. اس قسم کے ملوانے ہی ہوتے ہیں مولوی کیا. وہ گئی تو مسجد میں مولوی صاحب اتنا بڑا پیٹ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. ماشاءاللہ ان کا جینا مرنا ہی پیٹ کے لیے، ان کا جینا مرنا پیٹ کے لیے، ہمارا الحمدللہ جینا مرنا. اعلان سن لو ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، پیٹ کے لیے نہیں. لا شریک لہ وبذالک امرت، لا شریک لہ وبذالک. کیوں نہیں کہتے میری زندگی کا مقصد ہے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ تو جیتے ہی پیٹ کے لیے ہے. وہ گئی کہتی بھی دیکھ کے ہوں. وہ مولانا صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بغداد یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوں گے. بے حیرت انگیز مذہب ہے ان کا. بغداد میں بھی لوگ پیر عبد القادر کے نام کی یاد دیتے اور یہاں بھی دیتے. وہ بھی نظر غیر اللہ دینے کی وجہ سے مشرک ہے، یہ بھی نظر و نیاز غیر اللہ کے دینے کی وجہ سے مشرک ہے. مگر اس بات سے قطع نظر فیصلہ آپس میں جو یہ کر لے کم وقت مل کے بغداد میں چاند کی 17ویں تاریخ کو دیتے یا 11ویں تاریخ کو دیتے. اب میں کیسے سوچ لوں کہ 17ویں صحیح ہے کہ 11ویں صحیح؟ اگر تیری 11ویں صحیح ہے تو ان کی 17ویں غلط ہے، اگر ان کی 17ویں صحیح ہے تو تیری 11ویں غلط ہے. اور مجھ سے پوچھو تیری دونوں ہی غلط. مجھ سے پوچھو 11ویں اور 17ویں دونوں ہی غلط، دونوں ہی. مولوی صاحب کی مٹھی میں کوئی پیسے لگائے، مولوی صاحب میرا اور میرے بیٹے کا جھگڑا ہے، فیصلہ کر دینا. اس نے کہا کو ابھی لے گیا. آپ کیا سمجھتے مولوی رشوت نہیں کھاتا، مولوی ملاوٹ نہیں کرتا. بھائی دودھ بیچنے والا دودھ میں ملاوٹ کرے گا، مرچیں بیچنے والا مرچوں میں ملاوٹ کرے گا، ہلدی بیچنے والا ہلدی میں ملاوٹ کرے گا، کوئی سیمنٹ بیچنے والا سیمنٹ میں ملاوٹ کرے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے مولوی دین میں ملاوٹ کرتا ہے. لیوا تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق. اور مولویوں تم کتنے بدماش ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو. جس کے پاس جوش ہے اس سے اسی میں ملاوٹ کرتی ہے. جس کے پاس دودھ نہیں ہے صرف ہلدی ہے وہ دودھ میں ملاوٹ کرے گا. اور ایک بات یاد رہے، ملاوٹ یہ ہے خواہ کتنی پاکیزہ، خواہ کتنی. مسجد حرام سے جا کے آب زمزم لے اور دودھ میں وہ ملا کے بیچ دیا کرو، کیا کہیں گے خالص دودھ ہے. یہ مسئلہ میں نے کیوں سمجھایا بڑا. کہتے کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور کمبختو بدعت ہی ہے، وہ کبھی حسنہ نہیں ہو سکتی. ملاوٹ ہی ہے. ملاوٹ اگر دودھ میں آب زمزم کی کر دی جائے تب بھی دودھ خالص نہیں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا نہیں. پانی تو مل گیا نا، کتنا مقدس پانی ملا دیا. ملاوٹ تو ملاوٹ ہی ہے. تم کو کہ میں نے ملاوٹ بڑی
پاکیزہ شے کی چیز ہے. میں نہیں کہتا تو مٹی کا تیل ملا، میں کہتا تو آب زمزم ملا کے دودھ بیچ. اللہ عظیم کی قسم میں فتویٰ وہی جاری کروں گا کہ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. خواہ وہ دودھ میں آب زمزم کی ملاوٹ کرے تو بھی ملاوٹ کرنے والے. اور اسراف دین میں ملاوٹ نہ کر. لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. مولوی کے پاس ہے ہی دین تو پھر اس نے دین میں ملاوٹ کر لی. وہ لگا جلدی سے لے کے آپ نے بیٹے کو ابھی مسئلہ حل کر دیتے. وہ لے آئی. اسے کہا قرآن کریم کو مانے گا؟ ہاں جی کیوں نہیں، میں تو منکر ہوں، میں تو کافر تو نہیں ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر بتا قرآن کریم کو مانے گا؟ میں نے کہا جی ضرور. اسے کہا پھر بتا ذرا 3 بار عید کر. اسے کہا مولوی صاحب میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، ہم جدید پشتی مسلمان ہیں، قرآن کریم کو کیوں نہیں مانیں گے؟ اس نے کہا اگر تو قرآن کریم کو مانتا ہے تو تو ساری جائیداد میں سے ایک تنکے کا بھی مالک نہیں ہے، ساری تیری ماں کی. اس نے کہا مولوی صاحب دلیل؟ اس نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ایسے نہیں مسائل سمجھ آتی ہے کہ نہیں آئی؟ ایسے تراویح کہہ کے تراویح نہیں بنے گی. یہ ہے قیام رمضان. کیا ہے قیام رمضان کا مطلب سمجھ لو ذرا. کیا کرتے ہیں؟ بڑے پکے اہل سنت والجماعت، بڑے پکے اہل حدیث بڑے پکے. اور عشاء کی نماز کے 1 گھنٹہ بعد نہ کوئی اہل حدیث مسجد میں، نہ کوئی اہل سنت والجماعت مسجد. کیا کمال ہے. قیام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ معمول سے بن کر تیرا رمضان میں قیام. کم از کم آدھی رات کا قیام تو کر. 11 مہینے تیرے سونے کے لیے اور کمانے کے لیے 1 مہینہ سکون کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جا. رمضان المبارک کے دنوں کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو یہ فرض ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ ہر اس شخص پر جو اس کے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور ہے مسلمان. ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے. اس فرض کی کوتاہی، فرض کوئی بھی ہو اس کی کوتاہی اللہ کے ہاں برداشت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. زیادہ سے زیادہ. یہ جو بوڑھے بالکل ریٹائر ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، اب گھر والوں نے فارغ کر دیا ہے. اب بیوی بھی چاہتی کہ سارا دن یہ مجھے اس کی شکل بھی نہ نظر آئے. ذرا تم تو بیٹھ کے مسجد میں رونق بنا دیا کرو. تمہارا اور کام ہی کیا ہے؟ اب تو تمہیں بیویاں بھی دھکے دے رہی اور اس بے وفا دنیا کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہو. کل بھی اس وفا کرنے والے رب کے ساتھ محبت کر کے دیکھو. جس بیٹے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، وہ بیٹا پتہ کیا کرتا ہے؟ جب یہ مر جاتا نا، اس کو اٹھا کے ایک گڑھا زمین میں کھود کے، مسلمان ہو یا کافر یہ بات کی ہے، مسلمان کو بھی دیکھ لو، ایک گڑھا کھود کے اس میں ایک شگاف ڈال کے جسے شک کہتے ہیں، یا ایک بغل میں ایک وہ لاد بنا کے اس کو ڈال دیتا ہے، جس میں نہ یہ کھلا پھر سکے، نہ کھلا بیٹھ سکے، نہ کھلا اٹھ سکے. قبر زبان حال سے بول کے کہتی اسے تو پیار کرتا تھا جو تجھے اتنے تنگ سے کڑے میں ڈال کے چلا گیا. اگر تُو نے رب العالمین کے ساتھ پیار کیا ہوتا تو ہر طرف 70 گز تیری قبر کو شادہ کر دی جاتی. جس کو ساری عمر کھلایا اس نے تجھے اتنی جگہ میں ڈال دیا. نہیں ڈالتے. اپنے ہاتھوں ڈالتے ہو کہ نہیں ڈالتے؟ اتنی جگہ میں ڈالتے ہو کہ اتنا بڑا مسجد جتنا کمرہ بناتے ہو کہ کبھی ایک کو ضرورت پڑ جائے سیر کرنے کی تو سیر کرتے. اور یار اللہ کے ساتھ پیار کر کے تو دیکھو، اس بے وفا دنیا کے ساتھ پیار کر کے دیکھو. یہ موبائل میری جیب میں ہے، کتنا بے وفا ہے. اگر کوئی ڈاکو مجھ سے چھین لے تو اس نے ڈاکو سے بول وہ کہیں کام ملانا چاہے، یہ ڈاکو سے بول کے کہے گا چلو
پیچھے ہٹ میں تیرا نہیں ہوں. اتنا بے وفا، ایک بات تیری حمایت میں بولتا نہیں. 10 کروڑ روپیہ تیرے پاس، تو گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی بھی ڈاکوؤں نے چھین لی، پیسے بھی چھین لیے. بڑا گاڑی کو جب وہ سڑک ماریں گے تو گاڑی کہے گی پیچھے آ جا، میں نے نہیں چلنا، میں تیری نہیں کہے گی. اتنی بے وفا دنیا، ایسے اتنا پیار. اور رب العالمین جو وفاؤں کی حد کرنے والے، اس کے ساتھ اس کے لیے تیرا اتنا تھوڑا وقت. اللہ کے لیے رمضان المبارک کے دنوں کو روزہ رکھو اور راتوں کا قیام کرو اور قرآن کریم کے ساتھ اپنی محبت پیدا کرو، تاکہ یہ مہینہ اتنے امن سکون سے گزر جائے کہ جب یہ مہینہ گزرے اور عید کا چاند نظر آئے، فرشتے بھی کہے اللہ جتنی سخت محنت اس نے اس مہینے میں کی، اس کے سلے میں اس کے گناہ ہی معاف کر دے، اس کے صغیرے بھی معاف کر دے، اس کے کبیرے بھی معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی قسم کا بننے کی توفیق دے. وہاں آنے کے